بچے ضد کرتے ہیں، بچے بات نہیں سنتے یا کہنا نہیں مانتے، ایسا بچے کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے بچوں کی تربیت کرنا یا پرورش کرنا بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں بھی اس طرح کی باتیں ڈسکس کریں گے کہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں۔ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب ضد کرتے ہیں تو انہیں انسٹنٹلی اگر کوئی ٹوائس چاہیے ہوتا ہے تو وہ بولیں گے ابھی کہ ابھی ہمیں ہماری ضد پوری کی جائے، جو چیز ہم نے مانگی ہے ہمیں فوراً سے مل جائے۔ تو بچے ضد کیوں کرتے ہیں، کس ٹائم کرتے ہیں، ان سب باتوں کے پیچھے کیا وجہ ہے، آج کے ولاگ میں سب ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک اگین، ہاؤ آر یو؟ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ سو الحمدللہ میں بھی بالکل فائن، ایک نئی صبح میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری شہزادی بہنیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گی جناب۔ تو میرا گلا کافی زیادہ خراب ہے، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کی آواز کافی زیادہ باری ہے، تو میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، سنیزنگ کف بہت زیادہ سویر قسم کا ہوا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے جو نیو ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی روٹین کے ساتھ ساتھ کہ آج کا تھمبنیل آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے کہ آج کا تھمبنیل ہمارا ضدی اور چڑچڑے بچوں کے حوالے سے ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے اندر صبر کا ایلیمنٹ کیسے پیدا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے اسٹبن یا ضدی قسم کے بچوں کے اندر یا تو صبر کا ایلیمنٹ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے یا تو پھر ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ تو ان سب کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس طرح کے بچے کیوں ہو جاتے ہیں، آج کے بلاگ میں میں آپ کو ان کی وجوہات بھی بتاؤں گی اور ان کا سلوشن بھی بتاؤں گی، اس طرح کے بچوں کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں یا پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے جو خواہش پوری ہم سے کی ہے ہم فوراً سے پوری کر دیں، تو یہ بھی بہت نیگیٹو پہلو ہے بچوں کی تربیت میں کہ آپ لوگ بچوں نے جو خواہش کی ہے اگر رات کے 12 بج رہے کہہ دیا تو فوراً سے آپ پوری کر دیں۔ تو اس طرح سے بھی بچے، آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائم ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا پھر اس ٹائم ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے تو ہم نہیں پوری کر سکتے، لیکن بچے اس چیز کے ہیبچول ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر بچے جو ہے نا تنگ کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ بچوں کی خواہشات آپ لوگ پوری کیجئے، لیکن یہ ہے کہ ہر خواہش نہ پوری کی جائے، ٹائم اور وقت کو دیکھا جائے۔ ہم بچوں کو پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں، بچوں کو اگر ہم بچپن سے ہی یہ باتیں سکھا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ بڑے ہو کر بچوں کی عادتیں اسی طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے تو لائک ویٹ سیمنٹ، جس طرح سے ایک گیلے سیمنٹ کو ہم جس شیپ میں چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے بچوں کی تربیت بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بچپن سے ہی جو چیزیں سکھا دی جائیں، امید ہے کہ جس طرح سے بچے بڑے ہوتے جائیں گے بچے کے اندر وہی والی جو عادتیں ہیں نا وہی ڈیولپ ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کی ہر خواہش اسی ٹائم نہ پوری کی جائے۔ سیکنڈ نمبر از کہ بہت سی مائیں کہتی ہیں کہ بچے ہم بلاتے رہتے ہیں، بچے ہماری بات نہیں سنتے یا ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بچے کو کہہ دیتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہم دوبارہ کوشش نہیں کرتے۔ 2-3 بار ایسا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ چینکتے ہیں، چلاتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جو بات پیار سے نہیں سمجھتے وہ چینک کے بھی نہیں سمجھیں گے۔ بچوں کو پاس بلائیں، پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا میں نے آپ سے یہ کام کیا تھا، آپ نے کیا نہیں ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ میرا اتنا اچھا بچہ ہے، آپ نے میری یہ بات نہیں سنی۔ تو امید ہے کہ بچہ آپ کی بات سنے گا۔ کوشش کیجئے کہ انسانی ایلیمنٹ کو آپ غور کیجئے ان باتوں پہ اور آپ بچوں کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے۔ بہت ساری مائیں یہ بھی سوچتی ہیں کہ ہم بچوں کو چپ کرانے کے لیے، جیسے کوئی موبائل چلا رہی ہے تو بچے بار بار بولیں گے مما یہ چیز چاہیے، تو ان کو چپ کرانے کے لیے جلدی سے کوئی چیز دے دیں گے۔ تو اس طرح سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، اپنی ماں کی کمزوریاں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ہماری ماں کو کس طرح سے ہم لوگ قابو میں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہماری ماما کسی کے ساتھ فون پہ بزی ہیں یا کوئی گھر میں آیا ہوا ہے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم لوگ جیسے چیز مانگیں گے، وہ موسٹلی بچوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے خواہش تبھی کریں گے، کچھ نہ کچھ تب مانگے جب آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوگا یا آپ فون پہ بزی ہوں گی، تاکہ پتہ ہے کہ ہماری ماں ہمارا جو ہے نا منہ بند کروانے کے لیے فوراً سے ہماری خواہش پوری کر دیں گی۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ لوگ نا تب فوراً سے فون بند کریں اور ایسے بچوں کو پکڑیں اور انہیں سمجھائیں کہ بیٹا ایسے بالکل نہیں کرتے، یہ بیڈ مینرز ہے۔ 2 سے 3 بار آئی تھنک آپ سمجھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بچے سمجھ جائیں گے۔ جو مین اور سب سے اہم ٹاپک ہے کہ بچوں کے اسٹبن ہونے کی مین ریزن کیا ہے، وہ یہ کہ بچے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا،
माएँ अपने कामों में मसरूफ़ है या तो गप्पों में मसरूफ़ है, सारा दिन बच्चों के हाथों में मोबाइल दिए होते हैं। बच्चों को बचपन से ही हैबिचुअल बना दिया जाता है मोबाइल का। बचपन में ही 2-3 साल का बच्चा हुआ नहीं है कि उन्हें मोबाइल दे के अपने यहाँ जो है ना सुकून किया है। बच्चे मोबाइल देख-देख के सोशल मीडिया को इमेजिन कर लेते हैं, हर टाइम वही चीज़ें दिमाग में रखते हैं, फलाँ का लाइफ़स्टाइल ऐसा है, फलाँ के पास गाड़ियाँ हैं, फलाँ के पास इतनी अच्छा लग्ज़री लाइफ़स्टाइल है। तो आपको पता है बच्चे अंदर ही अंदर फ़ील करते रहते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें क्यों नहीं है, या तो ज़िद करेंगे, चिड़चिड़ापन दिखाएँगे, अंदर ही अंदर इस चीज़ को फ़ील करके बीमार होते जाएँगे। कोशिश कीजिए कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, इतना ना दिखाएँ कि आपके बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएँ। बच्चों में ऑटिज़्म की बीमारी आ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, बच्चे 24 घंटे स्क्रीन मोबाइल देखते हैं या फिर फ़ोन। तो इस तरह की जो आपको पता है इसके अंदर किस तरह की डेंजरस शुआएँ, वेव्स हैं जो बच्चों के दिमाग पे असरअंदाज़ होती हैं, जिस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चों को ज़िद्दी और चिड़चिड़ा बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही होता है, लेकिन हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि हालात ऐसे हैं, ज़माना ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे मेन बात हमारे अंदर ही मिस्टेक्स हैं। हम खुद को बदलेंगे, हम खुद को चेंज करेंगे तो उम्मीद है कि हमारे बच्चे ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएँगे। तो जनाब, मेरी भी ये कोशिश है कि कुछ ना कुछ इस तरह से गेम किया जाए, बच्चों के साथ पोलाइटली वे किया जाए। बच्चों को बचपन ही से जो चीज़ें हम सिखा देंगे, बच्चे उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। तो इसी तरह से खुद भी मोबाइल से थोड़ा दूर रहा करें। बहुत सी माएँ जो मोबाइल में मसरूफ़ रहती हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे बड़ा ज़िद्दी रहते हैं। जनाब, तो बातें हमारी ख़त्म होती हैं। व्लॉग हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।